سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام آئے نماز سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے اس پروگرام میں ہم نماز کے بارے میں بہت قیمتی باتیں سیکھتے ہیں۔ تو پہلا فرض ہم نے کیا سیکھا ہے نماز کا؟ نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ شاباش، تکبیر تحریمہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض کون سا ہے؟ قیام کرنا۔ اور تیسرا فرض کیا ہے؟ قرات کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین فرائض ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ آج چوتھے فرض پر ہم جائیں گے اور چوتھے فرض کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، آج ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں نماز کے فرائض۔ پہلا فرض ہم نے کیا سیکھا تھا؟ تکبیر تحریمہ۔ جی ہاں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز کو شروع کرنا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ جی ہاں، قیام کرنا، یعنی فرض نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور تیسرا فرض کیا ہے؟ قرات کرنا، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں نماز کا چوتھا فرض۔ کون سا فرض ہے؟ نماز کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ نماز کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ جی ہاں، نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور وقت ملے گا تو اگلے فرائض کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو پہلا فرض ہے رکوع کرنا، یعنی جب آپ قیام کرتے ہیں اور قیام پہ جب آپ قرات کرتے ہیں، قرات کرنے کے بعد جب آپ کی قرات کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو قرات کرنے کے بعد پھر آپ کرتے ہیں رکوع۔ کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، رکوع کرتے ہیں، اور رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے اور اپنی نظر کو دونوں پاؤں کے درمیان میں رکھنا ہے، اور پھر تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سی تسبیح پڑھتے ہیں رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم۔ جی ہاں، کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ کیا پڑھیں گے؟ پڑھ کے بتائیں ذرا۔ سبحان ربی العظیم۔ ہاں شاباش، کچھ بچے پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم، تو ایسا نہیں ہے، اور سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، عظیم۔ تو یہ عظیم اور عظیم میں فرق ہے۔ میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سبحان ربی العظیم۔ اب دیکھیں، ایک تو ہے یہ والا عظیم، صحیح ہے، سبحان ربی العظیم۔ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پیارے بچوں کی یہ ضا ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جی ہاں، تو یہ سبحان ربی یا کے اوپر زبر ہے، ربی نہیں پڑھنا، ربی پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اب اس کو کچھ بچے پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کو کچھ بچے پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ تو دیکھیں، اس میں اور اس میں فرق ہے نا؟ ان دونوں کی ادائیگی میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک تو عظیم ہے اور ایک عظیم ہے، دونوں کی آواز ملتی جلتی ہوئی ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کی آواز میں فرق ہے۔
تو یہ جو ہے حروف مستعلیہ میں سے وا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ زا ہے، اس میں گویا کہ سیٹی کی آواز آتی ہے زا. تو عظیم اور عظیم دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اس کا جو پروناؤنس ہے، اس کا جو تلفظ ہے کسی لفظ کا، آپ نے اس کے مطابق ہی اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے. اگر آپ وا کو زا پڑھ دیں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم نہیں پڑھنا. یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے، اور دونوں کا معنی بھی تبدیل ہو جائے گا. اور کیونکہ اللہ پاک کا ذکر ہے، اللہ پاک کی صفت ہے، لہذا اس کو دھیان سے پڑھنا چاہیے اور بار بار درست طریقے سے پڑھنے کی پریکٹس کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم سے مسٹیک نہ ہو، غلطی نہ ہو، اور ہماری نماز جو ہے وہ غلطی سے محفوظ ہو سکے. ٹھیک ہے، ایک بار پھر پڑھیں گے میرے ساتھ. سبحان ربی العظیم. ایک بار پھر پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم. مل کر پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم. بلند آواز سے پڑھیں گے. سبحان ربی العظیم. جی ہاں، سبحان ربی العظیم کتنی بار پڑھتے ہیں؟ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 3 بار. جی ہاں. تو رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. رکوع کرنا کیا ہے؟ جی ہاں. اور اس میں کتنی مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے؟ جی ہاں، رکوع میں 3 بار آپ نے تسبیح پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حارث ہے. جی حارث بھائی، کیا رکوع میں تسبیح پڑھنا فرض ہے؟ دیکھیں رکوع کرنا تو فرض ہے. رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. فرض ہے، لیکن رکوع کی جو تسبیح ہے نا وہ سنت ہے. رکوع کرنا فرض ہے، اور رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سنت ہے. ہاں، رکوع کی تسبیح فرض نہیں ہے، بلکہ رکوع کی تسبیح سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہاں، ہے. یہ ذہن میں رکھیں. رکوع کی تسبیح ہم نے کیا پڑھی ابھی؟ سبحان ربی العظیم. جی ہاں، سبحان ربی العظیم، یہ رکوع کی تسبیح ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو رکوع کی تسبیح پڑھنا، رکوع کرنا تو فرض ہے، لیکن رکوع کی تسبیح جو ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرحمن ہے. جی عبد الرحمن بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ رکوع میں 3 تسبیح پڑھی جائے گی یا اس سے بھی زیادہ تسبیح پڑھی جائے گی؟ دیکھیں رکوع میں 3 بار تسبیح پڑھنا سنت ہے. 3 بار تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ رکوع میں 3 بار تسبیح پڑھنا سنت ہے. اور اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں میں زیادہ بار پڑھ لوں تو آپ 5 مرتبہ پڑھ لیں، آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں. طاق عدد سے پڑھیں، زیادہ بہتر ہی ہے. جیسے 3 ہے نا، تو 3 کی جگہ 5 پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 7 پڑھنا چاہیں تو 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں، امام کے پیچھے اگر آپ ہیں تو امام کے پیچھے تو آپ 3 بار ہی پڑھیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ تنہا الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر الگ سے جب نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار پڑھ لیں، 9 بار پڑھ لیں. آپ جتنی بار پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن طاق عدد رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. 5 7 9 بار پڑھنا چاہیں، لیکن بہرحال 3 بار ضروری نہیں. اگر آپ نے 3 بار سے زیادہ بھی پڑھنی ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسان ہے. جی احسان بھائی. کچھ بچے ہوتے ہیں رکوع میں تھوڑا سا جھکتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. جو بات کر رہے ہیں نا، کچھ بچے رکوع میں تھوڑا سا جھکتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا رکوع ہوگا یا نہیں ہوگا. تو دیکھیں اس کا کم سے کم جو لیول ہے، کم سے کم جو اس کا اسٹیٹس ہے یا معیار ہے رکوع کا، وہ یہ ہے کہ آپ اگر ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے تک پہنچ جائیں. کہاں تک پہنچ جائیں؟ گھٹنوں تک. ہاں، دیکھیں کمر سیدھی کرنی چاہیے. اس میں رکوع میں کمر سیدھی ہونی چاہیے، اور کم از کم اتنا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں. تو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ پاک اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع اور سجود میں کمر سیدھی نہیں کی جاتی. رکوع اور سجود میں کمر سیدھی نہیں کی جاتی، تو فرمایا کہ اس نماز کی طرف اللہ پاک نظر نہیں فرماتا. تو نماز میں کمر بالکل سیدھی رکھیں. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ رکوع میں آپ کی کمر سیدھی ہو جائے اور آپ کے ہاتھ گھٹنوں پر ہیں. اس کا
कम से कम क्या लेवल है वो इंशाअल्लाह ताला हम आपको दिखाते हैं। देखें, अब हम आपको बताते हैं कि आपने रुकू कैसे करना है और रुकू का कम से कम लेवल क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। फिर आपने प्यारे बच्चों इसी तरह से रुकू करना है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। तो आपने रुकू करके बताना है इंशाअल्लाह। तो ये रुकू करके आपको बताएंगे कि रुकू किस तरीके से होता है। ठीक है, माइक पकड़िएगा बेटा। और रुकू का कम से कम जो लेवल है वो क्या होता है। ठीक है, अब ये रुकू कर रहे हैं तो आपने रुकू करके बताना। ठीक है, करें रुकू जी। घुटनों को पकड़ें, कमर सीधी रखें, गर्दन थोड़ी सी उठाओ, गर्दन उठाओ, थोड़ा सा और झुको। हाँ, गर्दन थोड़ी सी उठा लेना। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये थोड़ी सी और झुकाओ, गर्दन थोड़ी सी झुकाओ। ये प्यारे बच्चों ये अंदाज है देखिए रुकू करने का। टांगे थोड़ी सी अंदर करो, सीधी करो टांगे ऐसे। प्यारे बच्चों ये रुकू का अंदाज देखें, इनकी कमर देखें बिल्कुल सीधी है और इनकी गर्दन जिस तरह है ना वो बिल्कुल कमर की सीध में होनी चाहिए, इस तरह से। नज़र आ रहा भाई आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, आपके हाथ घुटनों पर होने चाहिए जैसे इनके हाथ घुटनों पर हैं। उंगलियां फैलाएं, उंगलियां ऐसे फैलाएं। जी हाँ, उंगलियों को ऐसे बंद नहीं रखेंगे बल्कि फैला कर रखेंगे। शाबाश। आपकी नज़र दोनों कंधों के दरमियान में। ठीक है, ये रुकू का तरीका होता है प्यारे बच्चों। आपने घुटने को पकड़ के रखना है। आपके हाथ आपके जो है रानों से अलग होंगे, पेट से अलग होंगे और यूँ आपने अपनी कमर को बिल्कुल सेट रखना है। आप थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ा सा और ऊपर हो, और ऊपर हो, और ऊपर हो, और ऊपर हो। ये देखें, और थोड़ा सा नीचे हो जाएं। ये रुकू का कम से कम लेवल है। अगर आप इतना भी नहीं झुके तो आपका रुकू नहीं होगा। ठीक है, और ऊपर हो जाएं। देखें, अब यहाँ रुकू नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सीधे हो जाएं। तो अब क्या है कि रुकू का जो कम से कम जो लेवल है वो ये है कि आपके हाथ घुटनों तक पहुँच जाएं। ये कम से कम लेवल है। और इसका जो सुन्नत तरीका है वो आपने देखा कि आपने कमर को बिल्कुल सीधा कर लेना है और अपनी जो नज़र है दोनों पाँव के दरमियान में रखनी है और फिर आपने 3 मरतबा तस्बीह पढ़नी होती है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। ये रुकू का तरीका है। ठीक है जी, उस्मान पे बैठे आप। प्यारे बच्चों ये रुकू का तरीका था और आपने इसी तरीके से रुकू अदा करना होता है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि मेरा व नाम मोहम्मद उस्मान है। जी उस्मान भाई, क्या कहना चाह रहे मेरा हैं? सवाल है कि रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम की बजाय सुबहान रब्बियल आला पढ़ सकते हैं? अच्छा, रुकू में आप ये कह रहे हैं कि सजदे की तस्बीह पढ़ सकते हैं, ये कह रहे हैं? जी। देखिए, अगर सुब्हान रब्बियल अज़ीम की जगह सुब्हान रब्बियल आला पढ़ लिया तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। नमाज हाँ, नमाज हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है रुकू की तस्बीह, रुकू में आप रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सजदे में आप सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। कोशिश यही करें और होना भी यही चाहिए कि आप रुकू में रुकू की तस्बीह पढ़ें, सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ें। रुकू में सजदे की तस्बीह ना पढ़ें, सजदे में रुकू की तस्बीह ना पढ़ें। ठीक है, तो अगर किसी ने पढ़ भी ली ना तो नमाज उसकी हो जाएगी। ठीक है भाई, उसकी नमाज हो जाएगी। ऐसा नहीं कि उसकी नमाज नहीं होगी, नमाज उसकी हो जाती है। लेकिन बहरहाल ये है कि रुकू में रुकू की तस्बीह पढ़नी चाहिए। रुकू की तस्बीह क्या है? सुबहान रब्बियल अज़ीम। और सजदे की तस्बीह क्या है? सुबहान रब्बियल आला। जी हाँ, शाबाश। सुब्हान रब्बियल अज़ीम और सुब्हान रब्बियल आला। प्यारे बच्चों ये था रुकू के बारे में कुछ तफसील जो हमने आपके सामने बयान की। और ये नमाज का चौथा फ़र्ज़ है। पहला फ़र्ज़ क्या पढ़ा हमने? तकबीर तहरीमा। दूसरा, क़याम। तीसरा, क़िराअत। चौथा, रुकू। पांचवा क्या है? सुजूद। पांचवा फ़र्ज़ क्या है? सुजूद। पांचवा फ़र्ज़ क्या है? सुजूद। सुजूद। देखिए, नमाज के दौरान पढ़ने की करने की और चीज़ें भी हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पर चूँकि नमाज के फ़राइज़ सीख रहे हैं तो लिहाजा अभी हम फ़राइज़ पर बात करेंगे। फिर नमाज का पूरा प्रैक्टिकल अमली तरीका भी इंशाल्लाह हमने आपको समझाना है ताकि हम अपनी नमाज को बेहतर कर सकें, अपनी नमाज में गलतियों को सही कर सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम पांचवा फ़र्ज़ सीखने के लिए जा रहे हैं और इस पांचवें फ़र्ज़ का नाम क्या है? सुजूद है। तो देखिए, सजदे में 7 हड्डियों पर आपने सजदा करना है। पहले आप अल्लाह अकबर कहकर अपने हाथों को बांधते हैं, फिर क्या करते हैं? किरात। किरात करने के बाद क्या करते हैं? रुकू। रुकू करने के बाद फिर आप खड़े हो जाते हैं रुकू से, उसको कहते हैं कौमा। वो फ़र्ज़ नहीं है क्योंकि वो वाजिब में से, तो उसको हम अलग से बयान करेंगे। उसको कहते हैं कौमा। क्या कहते हैं? कौमा करना। फिर आप जाते हैं सजदे में। ठीक है, और अब सजदे में जाते हुए आपने जब आप सजदा करते हो तो सजदे में आपकी
7 हड्डियां ज़मीन पर लगनी चाहिए। कितनी हड्डियां? शाबाश, कितनी हड्डियां लगेंगी? 7। जी हाँ, 7 हड्डियां आपकी ज़मीन पर लगनी चाहिए। और वो कौन कौन सी 7 हड्डियां हैं इंशाल्लाह हम आपके सामने बयान भी करेंगे कि इन 7 हड्डियों को आपने ज़मीन पर लगाना है, तब आपका सजदा दुरुस्त हो सकता है। लेकिन सजदे में जाते हुए घुटने रखने, इसके बाद हाथ रखने, उसके बाद नाक रखनी है, और उसके बाद पेशानी, उसके बाद पेशानी रखनी है, ठीक है। और जब आप सजदे से अब उठते हो तो पहले आप क्या उठाओगे? पेशानी, फिर क्या उठाओगे? नाक, फिर क्या उठाओगे? फिर क्या उठाओगे? हाथ, और उसके बाद क्या उठाना है? घुटने। ये पूरी तरतीब है, ठीक है ना। यानी सजदे में जाते हुए आपने जो तरतीब कायम रखी थी, आप सजदे से उठते हुए उस तरतीब का उलट करोगे। तो सजदा ये नमाज का बड़ा अहम तरीन रुकन है, ठीक है। इसीलिए हमें सजदा बहुत ध्यान से करना चाहिए। बल्कि आप अगर ये कह लें कि भाई सजदा सबसे अहम तरीन है कि उसमें एहतियातें ज़्यादा हैं, सजदे में एहतियातें ज़्यादा हैं। हाँ, इस एहतियातें ज़्यादा हैं कि जनाब उसमें जो है पाँव की उंगलियों को भी देखना है, उसमें नाक की हड्डी को भी देखना है, उसमें पेशानी को भी देखना है। तो ये बहुत सारी एहतियातें हैं जिनको सीखना ज़रूरी है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुज़म्मिल हूँ। जी मुज़म्मिल भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि सजदे में भी 3 दफ़ा तस्बीह पढ़ना ज़रूरी है? देखें, सजदे में भी 3 बार तस्बीह पढ़ेंगे, जैसे रुकू में पढ़ते हैं ना, इसी तरह से सजदे में भी 3 बार तस्बीह पढ़ेंगे। अच्छा, आपको तस्बीह आती है सजदे की? सुनाइएगा ज़रा। सुब्हान रब्बियल आला। हाँ प्यारे बच्चों, सजदे की तस्बीह क्या है? सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। इसकी अदायगी में एक लफ्ज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? वो हम आपको बताते हैं कि कौन से लफ्ज़ का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसकी अदायगी जो है वो दुरुस्त तरीके से करनी चाहिए। अगर इसमें भी गलती हो गई तो माना तब्दील हो सकते हैं। क्या है? सुब्हाना रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। तो देखें, सुब्हाना रब्बिया अब पढ़ना है अल आला। तो ये आला जो है इसकी अदायगी दुरुस्त होनी चाहिए। अगर इसकी अदायगी में गलती हुई तो फिर माना में तब्दीली आ जाएगी। तो देखें, ये जो लफ्ज़ है ना आइन, इसकी अदायगी दुरुस्त करना ज़रूरी है। अगर इस आइन की अदायगी आपने सही नहीं की और आला पढ़ लिया, सुब्हान रब्बियल आला, आला, ठीक है ना। हमज़ा जो है, ये जो हमज़ा है ये आइन से मिलेगा, तो इसका माना होगा आला। सुब्हान रब्बियल आला। क्या पढ़ेंगे? सुब्हान रब्बियल आला। जी, दोबारा पढ़ेंगे। सुब्हान रब्बियल आला। एक बार फिर पढ़ेंगे। सुब्हान रब्बियल आला। मिलकर बोलेंगे। सुब्हान रब्बियल आला। बुलंद आवाज से पढ़ेंगे। सुब्हान रब्बियल आला। जी, सुब्हान रब्बियल आला। आला हमजा आइन से मिलेगा तो आला हो जाएगा। बाज़ औक़ात आला आला पढ़ रहे होते हैं, वो दुरुस्त नहीं है, आइन का तलफ़ुज़ नहीं करेंगे तो फिर माना तब्दील हो जाएगा। ये जो बज़ाहिर छोटी छोटी बातें होती हैं ना प्यारे बच्चों, इनको याद रखना ज़रूरी है। अगर इसमें मिस्टेक हो गई, अगर इसमें गलती हो गई तो फिर माना तब्दील हो जाएगा। नमाज बहुत अहम तरीन इबादत है अल्लाह पाक की, इसीलिए हमें चाहिए कि नमाज को बहुत मोहतात तरीके से और इसको जो है दुरुस्त तरीके से पढ़ें। तो इसको भी, इस तस्बीह को भी कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे उस्मान आपने सवाल पूछा था कि भाई रुकू में सजदे की तस्बीह पढ़ सकते हैं, तो अब सजदे में भी आप रुकू की तस्बीह नहीं पढ़ोगे, बल्कि सजदे में सजदे की ही तस्बीह पढ़ोगे। सजदे में सजदे की ही तस्बीह पढ़नी है, रुकू की तस्बीह नहीं पढ़नी है। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है रुकू, ये है सजदे की तस्बीह, और एक थी रुकू की तस्बीह जो हम पढ़ चुके हैं। तो सजदे में आपने, जब आप सजदे में चले जाते हैं तो सजदे में आप 3 मरतबा ये वाली तस्बीह पढ़ते हैं, ठीक है। और वही वाली बात है कि अगर इसमें भी आप ज़्यादा पढ़ना चाहें, 5 बार पढ़ना चाहें, इससे ज़्यादा पढ़ना चाहें तो 7, 9, 11 बार, जितनी बार पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मुमानत नहीं है। लेकिन इमाम साहब के पीछे होंगे तो कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। अकेले हैं तो जितनी बार पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं,
اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو یہ ہے سجدے کی تسبیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ایان ہے. جی ایان بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا سجدے میں جا کر پیشانی اور ناک دونوں لگانا ضروری ہے یا صرف پیشانی؟ ہاں دیکھیں, میں نے کہا نا 7 ہڈیوں پہ سجدہ کریں گے. اب 7 ہڈیوں میں 2 تو آپ کے پاؤں کی ہڈیاں ہو گئیں, 2 ہاتھوں کی ہڈیاں ہو گئیں. کتنی ہوگی ٹوٹل؟ 4. اچھا, اب 2 جو ہے گھٹنے کی ہڈیاں ہو گئیں. کتنی ہو گئی؟ 6. بھائی پنجوں کی, گھٹنوں کی اور ہاتھوں کی کتنی ہو گئی؟ 6 ہڈیاں ہو گئی. اور ایک ہڈی یہ ہے ناک اور پیشانی کی, ایک ہی ہڈی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ان دونوں کو لگانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹوٹل کتنی ہڈیاں ہو گئی؟ 7. تو جب آپ سجدہ کرتے ہو نا, بعض اوقات کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں خالی وہ پیشانی رکھی ہوئی ہے سجدے میں, خالی ناک رکھی ہوئی ہے, تو خالی ناک کے خالی پیشانی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, بلکہ دونوں کو رکھنا ضروری ہے زمین پر. اگر آپ نے دونوں کو نہیں رکھا تو پھر آپ کا سجدہ ہی نہیں ہوگا, آپ کا سجدہ ہی کامل نہیں ہوگا. تو اسی لیے اس بات کو بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ سجدے میں جس چیز کو جہاں رکھنے کا کہا گیا ہے نا, آپ وہیں پر رکھو گے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی کوتاہی, کوئی کمی, کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے. اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعد رضا ہے. محمد سعد. جی سعد بھائی, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بعض کارپینٹ اتنے موٹے ہوتے ہیں جس میں سجدہ کیسے کر سکیں؟ یہ قالین پر جو نماز پڑھتے ہیں نا, قالین پر یا گھاس پر نماز پڑھتے ہیں یا گدے پر نماز پڑھتے ہیں, تو اس میں نا آپ کی ناک کی ہڈی, پیشانی یہ صحیح جم نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ صحیح جم نہیں سکتی. تو اس میں بہت احتیاط ضروری ہوتی ہے. جب آپ کارپیٹ پر جو ہے سجدہ کر رہے ہیں, یا آپ قالین پر یا کسی موٹی دری پر, گدے پر سجدہ کر رہے ہیں نا, اس میں آپ کا سجدے میں پرابلم پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کی دیکھیں جب آپ سجدہ کرتے ہو نا, تو آپ کی پیشانی زور سے جمنی چاہیے کہ اب اور زور بھی لگائیں تو اس سے زیادہ نہیں جمے گی, دبے گی. ٹھیک ہے, اتنا لگائیں. اور ناک جو ہے نا, یہ تو ناک کی نوک ہے نا, ناک کی نوک نہیں لگائیں, ناک کی ہڈی لگائیں. ٹھیک ہے, جو ناک کی ہڈی ہے نا اس کا لگنا ضروری ہے زمین پر. یہ دھیان رکھیں. اب اتنا زور سے نہیں رگڑیں گے کہ نشانات پیدا ہو جائیں, اتنا زور سے رگڑنے کا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن ناک کی ہڈی لگے اور زمین پیشانی کو زمین کی سختی محسوس ہو. پیشانی کو کیا محسوس ہو؟ زمین کی سختی محسوس ہو. ٹھیک ہے نا, تو پیشانی کو زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے. اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. تو یہ سجدہ اس وقت جا کر آپ کا کامل ہوگا. اگر آپ نے اس طرح سے نہیں کیا تو پھر سجدہ نہیں ہو سکے گا. جب آپ کارپیٹ پر, قالین پر سجدہ کریں تو تھوڑا زور لگایا کریں. کوشش کریں کہ اتنے موٹے گدے پر یا قالین پر نماز نہ پڑھیں, لیکن اگر آپ پڑھ لیں تو اتنا زور لگائیں کہ اب مزید نہ دب سکے. اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, میرا سوال یہ ہے کہ کیا سجدے میں پاؤں کی انگلیاں لگانا ضروری ہے؟ کچھ بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سجدے میں پاؤں کی انگلیاں نہیں لگاتے. ہاں, یہ بہت دھیان رکھنا ضروری ہے پیارے بچوں, کہ اب پاؤں کی جو انگلیاں ہیں نا آپ کی, سمجھے یہ آپ کا پاؤں ہے, یہ اس کی انگلیاں. اب اس کی انگلیوں کو فرش پر, زمین پر لگانا ہے, یہ دھیان رکھیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے کرنا ہے. اگر آپ نے یوں انگلیاں رکھی ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے. اگر آپ نے پاؤں اوپر رکھے ہوئے ہیں یہ بھی درست نہیں. خالی آپ نے ایک انگوٹھا رکھا ہوا ہے تب بھی ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ 5 انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں ایسے. اس بات کا دھیان بہت رکھا کریں. ہم سن بھی لیتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, تو ایسا نہ کیا کریں, بلکہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا پیٹ زمین پر لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا دبائیں گے نا, ان انگلیوں کو رکھ کر تھوڑا دبائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جو رکن ہے یہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا. لیکن اگر اس میں ہم نے کوتاہی کی, توجہ نہیں کی, اگر کھیلتے کھیلتے سجدہ کر لیا تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. بلکہ جو ضروری طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کا پیٹ زمین پر لگائیں, اسی سے آپ کا سجدہ کامل ہوگا. تو جب آپ سجدے میں جاتے ہو تو پہلے گھٹنے, پھر ہاتھ, پھر ناک, پھر پیشانی رکھ کر آپ 3 بار تسبیح پڑھیں گے
اور 3 بار تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ دوبارہ سے اٹھ کر بیٹھیں گے, اپنی کمر کو سیدھا کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے سجدے میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ سجدے میں تسبیح نہیں پڑھی اور بغیر تسبیح وہ کھڑا ہو گیا, سجدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں, تسبیح پڑھنا میں نے بتایا نا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. جیسے آپ یہ تسبیح دیکھ رہے ہو, یہ تسبیح پڑھنا سجدے میں سنت ہے, فرض نہیں. ٹھیک ہے عبد الرحمن؟ تو اگر کسی نے یہ تسبیح نہیں پڑھی اور ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا, سجدہ تو پورا کیا, ٹھیک ہے, لیکن تسبیح پڑھے بغیر ہی کھڑا ہو گیا, تو اس نے سنت کو چھوڑ دیا, اور سنت کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال جہاں تک اس کی نماز کا یا سجدے کا تعلق ہے تو سجدہ اور نماز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سجدہ اور نماز ہو جائے. تو پیارے بچوں, آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے نماز کے 5ویں فرض کے بارے میں, چوتھے اور 5ویں فرض کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا. رکوع اور سجدے کے بارے میں ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم 6 اور 7ویں فرض کے بارے میں بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ اب تک ہم 5 فرائض کو بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کر چکے ہیں. اللہ پاک ہمیں قبولیت والی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی عبادت میں, نماز میں اللہ پاک ہمیں غلطیوں سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں, اگر نماز کے اور بھی ٹاپکس اور موضوعات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر, فیس بک پر جو مدنی چینل کڈز مدنی چینل کا جو پیج بنا ہوا ہے, چینل بنا ہوا ہے, وزٹ کر سکتے ہیں, اور نماز کے حوالے سے دیگر ٹاپکس کو بھی سرچ کر کے آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے.